ایک عالم گزرے ہیں عربک گرامر کے، سیبوئی امام، نحو کے امام تھے۔ قرآن میں 3 الفاظ جو کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، جس میں متاع بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے، حدیثوں میں بھی قرآن میں بھی، کہ اس کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ اور ایک رقیم سورہ کہف میں ہے، یہ رقیم، اور ایک تعالی۔ آدمی جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے، عربی میں کہاوت ہے من جد وجد، جو کوشش میں لگتا ہے اسے دیر سویر چیز مل ہی جاتی۔ اسی لیے بیچ میں ایک بات کہہ دوں، یہ جتنی کوشش، یہ جتنی محنت، یہ جتنی چلت پھرت، یہ جتنی دوڑ بھاگ، یہ 4 مہینے اور چلے، اندر اور باہر، دور اور قریب، مسجد کے راستے اور 5 عمل اور روزانہ کی محنت، اس سب کی کہ کس کی تلاش میں ہو، کہ اس تلاش میں لگنا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری امت کو اٹھا کر اور ڈال کر گئے تھے، جس پر صحابہ تھے کہ کوئی کاہو میں مگن، ایک پوروی شاعر کہتا ہے کوئی کاہو میں مگن، کوئی کاہو میں مگن، کوئی کاہو میں مگن، کوئی کاہو میں مگن، جا کی لاگی ہے لگن، جا کی لاگی ہے لگن، وائی واہو میں مگن۔ اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کی عظمت دلوں میں اتر جائے، اس کی کبریائی، اس کی قدرت، اس کے خزانے، اس کا فعال لما یرید، جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے کرے، ہر شکل اس کی پابند و محتاج، وہ کہیں سے کہیں تر کسی شکل کا پابند نہیں۔ یہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، لو لگ جائے اللہ سے، تعلق پیدا ہو جائے اللہ سے، تقرب ہو جائے اس کا، اتنا ہو جائے کہ وہ ہمیں اس کی معیت حاصل ہو جائے، پھر اس کی نصرتوں، اس کی مددوں اور اس کی تائیدوں کے دروازے کھل جائیں۔ یہ ساری دوڑ دھوپ کا خلاصہ۔ انہیں تلاش 3 لفظوں کی حقیقی معنی کی تلاش میں لگے۔ حجاز مقدس کے دیہاتوں میں سے کسی دیہات میں پہنچے، ایک چھوٹے سے بچے سے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اس لیے یاد رکھنا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا آپ کو یہ علم اور آپ کو اتنی ساری، فرمایا کہ میں نے کبھی کسی چیز کے پوچھنے میں کسی سے شرم نہیں کی۔ جب آدمی سیکھنا کا ارادہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرماتے ہیں۔ آدمی بہت بڑے ہیں، امام النحو ہیں، گرامر کے امام ہیں، لیکن پوچھنے میں تلاش کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی ماں گھر کے کسی کام سے باہر گئی تھی، وہ آئیں تو اس دوران میں ایک کالا کتا آیا تھا۔ وہ چولہے کے پاس جو عورتیں دیگچیاں وغیرہ برتن پکڑنے کے لیے کپڑا استعمال کرتی ہیں، جو بہت بالکل بے قیمت، بے حیثیت، پھٹا پرانا میلا کچیلا جو کپڑا ہوتا ہے، ایک کالا کتا آیا اور چولہے کے پاس کا وہ کالا کپڑا، وہ چتھڑا لے کے چلا گیا اور وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ جب اماں آئی، یا ماما جاء الرقیم اخذ المتاع وتعالى الجبل، اماں کالا کتا آیا، چولہے کے پاس کا کالا چتھڑا لے گیا اور وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ اب بات نہ پوچھو سبوئی کی، بات نہ پوچھو سبوئی کی، بالا بجارے مل گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ تینوں کا ایک ساتھ جواب ملا اور ایک بچے سے ملا۔ یاد رکھنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں امیر تمہارا چاہے کیسا ہو، تم بہت سارے ڈگریوں والے، اور تم بہت ساری پڑھائی والے، اور تم بہت سارے علوم و فنون والے، اور تم بہت سارے نالج والے، اور تم بہت ساری اسٹڈی والے، لیکن جب کوئی امیر، تو یاد رکھنا امیر کے راستے سے خدا تک پہنچے گا۔
جب اطاعت کریں گے، پوچھیں گے، سیکھیں گے، پھر شرمانا نہیں چاہیے۔ اللہ بہت ہے، کس کے ہاتھوں اللہ کس کی تربیت کرے؟ امام النحو ہے، جواب مل رہا ہے بچے سے۔ یہ متاع ہے کیا جس کو قرآن نے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور کہیں کہا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کل نفس سے لے کے اخیر میں وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ متاع بہت استعمال ہوا۔ انسانوں، جس پہ تم لڑ رہے ہو، جس پہ تم ریجھ رہے ہو، جس پہ تم کٹ رہے ہو، جس پر انسانی شرافتوں کو بالائے طاق رکھ رہے ہو اور انسانیت کے جامے سے باہر ہو کر نرے درندے اب پھاڑ کھانے والے جانوروں سے بدتر حرکتیں کرتے ہو، خبردار خبردار، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھو۔ یہ متاع ہے چولہے کا، چولہے کے پاس کا میلے چتھڑے سے زیادہ۔ یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ سونے چاندی کی کانیں اور یہ فلک بوش عمارتیں اور یہ تمہارے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے فرنیچر، اس سب کی حیثیت چولہے کے پاس کے میلے چتھڑے سے زیادہ نہیں ہے۔ خبردار خبردار، اپنی صلاحیتوں کو، اسی کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ تم کہاں تھک رہے ہو؟ تم کہاں پچ رہے ہو؟ تم کس پہ مر رہے ہو؟ اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت کس کو دے رہے ہو؟ تمہارے لیے جان لگانے کا راستہ، تمہارے لیے مال خرچ کرنے کا راستہ، تمہاری صلاحیتوں کے استعمال کرنے کا راستہ ہم لے کر آئے ہیں۔ ہر نبی نے پہلی آواز لگائی ہے اللہ کو پہچانو۔ تمہاری جان و مال کے لگانے کا راستہ سب سے پہلے بحیثیت انسان ہونے کے اور بحیثیت بندہ ہونے کے تمہیں سب سے پہلے اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے پالنہار و پروردگار کو، اپنے فعال لما یرید کو پہچاننا ہے۔